سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے کہ پریویس کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5، 6، 7 اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا۔ آج کی کلاس میں انہی آیات کی جو ہے ہم تفسیر اور تشریح جو ہے وہ سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آیت نمبر 5، جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہاں اس کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ ہم تفسیر احسن البیاں کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں حاشیہ نمبر 1 دیکھیں اور اپنے قرآن کریم میں حاشیہ نمبر 1 دیکھیں تو اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی ایک صرف یہ نہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے توحید کا اقرار کر لیا بس ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ ہدایت یافتہ لوگ ان کو کہا گیا ہے، یافتہ لوگوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے کو، یعنی برے کاموں سے خود کو بچا کے رکھنا، خوف الہی جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھی وہ سب ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل بھی ہم کریں، یعنی جس چیز کا ہم نے اقرار کیا ہے تو اس کا عمل بھی کریں۔ اب جیسے توحید کا اقرار ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تو ہم ایمان لے آتے ہیں، توحید کا اقرار کر لیتے ہیں۔ لیکن ہدایت یافتہ لوگوں میں تب ہی شامل ہوں گے، تقوی ہمارا تب ہی مکمل ہوگا جب ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں گے۔ اب عمل میں لے کے کیسے آئیں گے؟ ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے رک جائیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، تو ہی ہم اہل ایمان لوگوں میں شامل ہوں گے اور صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس کامیابی سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ وہ کامیابی ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رضامندی ہمیں ملے گی، رضا الہی جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے، اور یہ رضا الہی جو ہے اس کا حصول صرف اور صرف ہدایت یافتہ لوگوں کو ہوگا۔ اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی جو ہے اس کو عمل میں لے کے آئیں گے، تو ہی ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور کامیاب لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں اور ان فلاح پانے والے لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی جو ہے آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے، لیکن یہاں جو کامیابی سے مراد لی گئی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہی وہی ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہم پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے، کتنی ہماری عمر ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 20 ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن وہاں جو آگے کی زندگی ہے اس کو ابدی زندگی کہا گیا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس لیے اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہاں اگر کامیابی ملیں گی تو وہی اصل کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو ہے اسی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے
کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ اب جیسا کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اسی طرح ایک دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا جائے گا جس میں جو ہے نافرمان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد جو ہے باعمل رہتے ہیں، ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ کامیابی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں وہی لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اب یہاں فلاح، مفلحون جو ہے یہ فلاح سے ہے، مفلحون فلاح سے ہے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا فلاح و بہبود، فلاح کہتے ہیں، فلاح کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں ایک اہم اصطلاح کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے منزل مراد کو پہنچ جانا۔ سبحان اللہ، یعنی فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے، جیسے کہ قرآن میں فلاح کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا جو معنی ہے، اصل معنی وہ منزل مراد کو پہنچ جانا، یعنی کسی حقیقت کو حاصل کر لینا۔ اور اس پر جو ہے انشاءاللہ جب سورۃ المومنون جو ہے ہم شروع کریں گے، اس کے شروع میں بھی اس کے بارے میں مزید آپ لوگ سیکھیں گے۔ اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں اگر جو اشارہ دیکھیں، اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم طویل خاص دیکھیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور جنہوں نے یہ کامیابی حاصل کی اور ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ طویل خاص اگر دیکھیں، یعنی خاص اگر ہم اس کی تعویل کریں، اگر عام طویل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر اس شخص کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو یہ اوصاف، یہ خوبیاں جو ہیں اپنے اندر پیدا کر لی جائیں۔ یعنی ہم دونوں معنی جو ہیں اگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہاں اگر ہدایت یافتہ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور ساتھ اس کی وضاحت بھی کی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ جیسے کہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں وہی جو پہلے میں نے بات کی کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے، ان کو جو ہے طویل عام میں نہیں لے سکتے۔ یعنی اب یہاں جو ہے ہم، جیسے میں نے پہلے آیت نمبر 5 میں آپ کو بتایا کہ اگر تعویل خاص کرے، تعویل مطلب اللہ علیہم کی جو زندگی ہیں وہ کامیابی کی زندگی ہیں اور آخرت میں بھی انہیں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح یہاں جو کفر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کو ہم طویل عام میں نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں سارا کچھ جو بھی وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن جو ہے اس کا نزول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، مطلب سب کچھ جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے۔ اب ہم تو یہ نا کہ ایک غیب پہ ایمان لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، سارا کچھ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، تو وہ جو ہے
ان لوگوں میں شامل ہیں، یعنی ان کے لیے برابر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو وہ پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور تعصب جو ہے، اپنا حسد، اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے۔ تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سارا کچھ جو ہے، انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن کا نزول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، سارا کچھ دیکھتے سمجھتے بوجھتے جو ہے، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور اس سے مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہی لوگ تھے جو سارا کچھ دیکھتے سمجھتے جو ہے، پھر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ نہیں لایا، تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اب تفسیر احسن البیان میں اس کی تفسیر کیا کی گئی ہے، جیسے کہ آیت نمبر 6 اور اس کا اگر ہم دیکھیں حاشیہ نمبر 2، ٹھیک ہے، حاشیہ نمبر 2 میں اس کی تفسیر کیا بیان کی گئی ہے، جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ انشاءاللہ مزید ان کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے اب اس سے مراد جو ہے ہم طویل خاص ہی لیں گے، یعنی مکہ کے سردار، جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے 2 نام جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں، انہوں نے سارا کچھ دیکھتے سمجھتے بوجھتے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا ہی میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر بھی۔ جیسے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک تو ہوتا ہے نا، اب کسی بندے سے آپ بحث کرتے ہیں، کسی چیز کا یقین دلاتے ہیں، تو وہ بندہ مان جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا میں استعمال یہ کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اگر اس کا استعمال میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اس کو تو آپ سمجھا لیں گے، مزید آگے بات چلے گی، وہ آپ سے کہے گا جی مجھے بتائیں اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کوئی بحث رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اس چیز کا انکار کر دے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، جب وہ اس چیز سے ہی انکار کر دے، اس کام سے ہی انکار کر دے، تو مزید جو ہے آپ اس کے ساتھ کیا بحث کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح اس سے مراد مکہ کے سردار ہیں، وہ سردار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تبلیغ کی، انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے انکار ہی کر دیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، کب؟ جب انہوں نے
کفر کیا. ایک بندہ جو شروع سے ہی نہیں مانتا تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں ہم نے سیکھا کہ ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. جب ہم اللہ کا جو ہے اللہ کو مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہدایت دینے والی ذات تو وہی ہے نا. تو جب اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا. اور جب ہم اللہ کا ہی جو ہے اقرار نہیں کریں گے، جو ہے اللہ کے بارے میں ہی نہیں مانیں گے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یہاں انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اور جیسا کہ پہلے ہم نے اس گروہ کے بارے میں پڑھا جو ہدایت یافتہ ہے، اور یہاں اس گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کیا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گروہوں کے بارے میں اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ جو ہے وہی بندہ ہے جو متقی ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر وہ کام سے منع رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور کافر کون ہے؟ جو اس چیز کا انکار کرتا ہے، یعنی توحید کا انکار کرتا ہے. جس نے توحید کا ہی انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا. اور اس کا انجام ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اب جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور کامیابی کون سی؟ آخرت کی کامیابی، ابدی زندگی کی کامیابی. اب یہاں جو دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ گروہ جس نے کفر کیا، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام بھی بتا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ وہ لوگ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل دوزخ میں شامل نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا جو انجام ہے وہ اچھا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تب اپنے پاس بلائے جب ہم سے راضی ہو. اب یہاں آیت نمبر 7 جو ہے، اس کی جو تفسیر کی گئی ہے تفسیر احسن البیاں میں، وہ دیکھیں حاشیہ نمبر 3. اب تفسیر احسن البیاں میں اس کی کیا تفسیر کی گئی ہے؟ یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ چونکہ مسلسل کفر اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں. ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں. تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں وہی بات آگی جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ایک بندہ جب اس چیز کا اقرار ہی نہیں کرتا کہ اللہ ہے، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتا، تو اگر وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں دیکھ لے، سب سے بڑی نشانی تو یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جو کہ سپورٹ کے بغیر کھڑی ہو، لیکن آسمان جو ہے یہ کھڑا ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے اگر کوئی اس کو دیکھ کے ایمان لانا چاہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتے تو وہ دنیا میں، کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کو دیکھنے سے محروم ہیں. انہیں وہ کیسے نظر آئیں گی؟ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے. ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت الہی حاصل کرتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو پہچانیں، اس پہ ایمان لائیں. اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے.
یہ جامع ترمذی کی بھی روایت ہے. اسی کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی خاتمہ جیسے ہم نے پڑھا مہر لگا دی، ختم مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے. اسی کو بعض جگہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ مہر لگا دی ہے. اس آیت کے ساتھ بھی جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اب اس سارے بیان سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف دو گروہوں کے بارے میں بتا دیا، ایک ہدایت یافتہ اور ایک جنہوں نے کفر کیا. ہدایت یافتہ جو لوگ تھے ان کا انجام بھی بتا دیا، یعنی پہلے تو ہمیں بتا دیا کہ دو گروہ ہیں، ایک اچھا ایک برا. جو اچھا ہے ہمیں اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، اور اگر برے گروہ کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اگر ہم ان کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں اس پہ عمل کریں اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رکیں، تو پھر ہم جو ہے متقی لوگوں میں شامل ہوں گے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آخرت کی کامیابی. اور اس کے برعکس اگر کرتے ہیں تو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اب یہاں دیکھیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن باقاعدہ جو ہے ساتھ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بڑی چیز ہو نا تو وہ انسان کتنی بڑی چیز ہے اس کو امیجن کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ ذات جو پوری دنیا سے بڑی ہے، ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہیں، کن فیکون جو ہے اس کے مالک ہیں. تو سوچیں کہ جب وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب جو بھی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے کرتا ہے، اپنے سٹیٹس کے حساب سے کرتا ہے. تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رتبہ ہے وہ کتنا بلند ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو سوچے کہ وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا کہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے برعکس وہی ذات کہہ رہی ہے کہ اولئک هم المفلحون، کہ وہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. تو سوچیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شامل کر رہے ہیں تو وہ کتنے خوش قسمت اور کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچا کے رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہے، اور ہر اس کام کو کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و استطاعت دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اہل جنت میں شامل کریں، اہل جہنم میں نہ شامل کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب یہاں تک سب کو آمین سمجھ آ گئی ہے آمین تفسیر؟ جی بات اچھی ہے جی. بالکل ماشاءاللہ. اور دیکھیں کہ قرآن اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اگر آپ دیکھیں صرف ہم نے کتنی آیات پڑھی، 7 آیات پڑھی، ٹھیک ہے، اور صرف اگر ہم ان 7 آیات پہ ہی عمل کر لیتے ہیں تو سوچیں کہ کتنا کتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رتبہ دیں گے اور کتنا اچھا ہمارا انجام ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ایک کتاب ہوتی ہے نا، ایک سٹوری ہوتی ہے، ہم پوری کتاب پڑھتے ہیں پھر یا تو درمیان میں جا کے یا آخر میں جا کے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مطلب ہم نتیجے پہ نہیں پہنچتے جب تک کہ ہم پوری سٹوری جو ہے ہماری نظروں سے نہیں گزر جاتی. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، دیکھیں بالکل ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا، ابتدا میں ہی اگر ہم نے صرف چند آیات جو ہیں اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے اس کو کور کیا، اور ان چند باتوں سے ہی ہمیں اپنی پوری زندگی جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیا ہمارا انجام ہوگا، اچھا کریں گے تو کیا ہوگا، برا کرے گا تو کیا ہوگا. مطلب ایک چھوٹے سے ٹاپک سے ہی ہماری زندگی جو ہے اس کی ہر بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا، مطلب نتیجے کو پہنچ گئے. تو سوچیں گے جب پورا قرآن کریم جو ہے اگر اچھے سے آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس لیسنز میں پڑھا تھا کہ قرآن کے ہم پہ کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو ہم قرآن سے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارا حق ہے.
بالکل. انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہے لیسن سے ریلیٹڈ؟ نہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی کچھ بس سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. تو ابھی کے لیے مطلب نیکسٹ ویک سنانا کیا ہے؟ سنانا آپ لوگوں نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور جی. تفسیر بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور تفسیر جو آج پڑھی ہے یا پیچھے سے؟ ساری کر لیں کیونکہ پورا ویک تو آپ کے پاس ہوگا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ماشاءاللہ تفسیر جو ہے اس پہ سمجھنے میں سیکھنے میں ٹھیک ہے جی تو ٹائم لگتا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ نیکسٹ جو ہماری فرسٹ ڈے کی جو کلاس ہوگی اس میں آپ لوگوں نے سارا سنانا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا سنوں، یہ ایسا لیسن ہے کہ یہ فردن فردن مجھے پورا پورا سننا پڑے گا، پھر ہی مجھے پتا چلے گا. مطلب اگر گرامر ہے، تجوید کے قواعد ہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ چلیں ایک سے کوئی پوائنٹ سن لیا، دوسرے سے دوسرا پوائنٹ سن لیا، وہ کافی ہوتا ہے. لیکن یہ جو قرآن ہے نا، یہ جب تک آپ سارے فردن فردن سنا نہیں لیں گے نا تو یہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب جی آپ کو بالکل. بھی تسلی نہیں ہوگی کہ ہمیں کچھ آتا ہے یا نہیں، اور مجھے بھی تسلی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں. تو اس جی لیے میں بالکل. فردن فردن سب سے سنوں گی لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ. ہاں جو تفسیر ہے وہ کوئی جو آیت ہے میں کہہ دوں گی اس آیت کا آپ تفسیر بتا دیں، اس آیت کی آپ تفسیر بتا دیں، وہ ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے جیسے کروایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، کہیں سے کاپی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کو ہی آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ کسی اگر اور قرآن سے اگر کریں گے تو پھر وہاں اکٹھا لکھا ہوگا، وہ اکٹھا ہی آپ کے ذہن میں رہے گا، مطلب وہ رٹے میں شمار ہوگا. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو یہاں جو لفظ بلفظ آپ کو ترجمہ کروایا گیا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں گے، اور یہی قرآن کریم جو تفسیر احسن البیاں ہے اس کا جو با محاورہ ترجمہ جو اسپیشلی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آتا ہے وہ آپ ذہن نشین کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو بالکل، اور جو ہمارے آن لائن جو اسٹوڈینٹس ہیں جو یوٹیوب کی ویڈیوز کو ایکسس کر کے سیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ گروپ میں، جو ان کا گروپ ہے اس میں سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ہے کوئی بھی سوال تو آپ اپنے گروپ میں کر سکتے ہیں. جی کچھ جی. بھی اگر دہرائی کے دوران آپ کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ